अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी लियाकत चौक रावलपिंडी से हाजिर है। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा है। हुकूमत ने फैसला किया है कि मुख्तलिफ शोबों को काम करने का मौका दिया जाए, लेकिन कोरोना के हवाले से जितनी भी SOPs हैं उस पर अमल किया जाए। बदकिस्मती से हम देखते हैं तमाम तर हिदायत के बावजूद एक बड़ी तादाद में नौजवान, ताजिर, आम आदमी इन SOPs पे अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कोरोना के मरीजों की तादाद में वो तादाद जो सैकड़ों में थी हज़ारों में पहुंची, अब हज़ारों से लाखों की तरफ सफ़र कर रही है। SOPs पे अमल ना होने की वजूहात क्या हैं, इस हवाले से हम मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे और मुख्तलिफ लोगों से उनके तासरात आप तक पहुँचाएँगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से अपना किरदार कैसे अदा कर रहे हैं। आइए नाजरीन, उन्हीं के पास चलते हैं। मुआशरे में समाजी जो खिदमात है उसकी बात करना चाह रहे हैं। एज एक सोशल वर्कर के, एक समाजी कारकुन के तौर पर कोरोना जो आज हमारे पास है, आप अपनी जिम्मेदारी किस हद तक समझते हैं? कैसे समाजी वर्कर को काम करना चाहिए? जहाँ सोशल वर्कर की बात आती है या सोशल एक्टिविस्ट की बात आती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम में से हर बंदा सोशल एक्टिविस्ट बन सकता है, हर बंदा सोशल वर्कर बन सकता है और बनना चाहिए भी, क्योंकि जिसके साथ भी प्रॉब्लम आ रही है वो हमारा ही मुसलमान भाई बहन, दोस्त, बुजुर्ग जो भी है, हम मुसलमान सब आपस में भाई बहनें हैं, हम लोग सब एक हैं। और ये टाइम है कि हम लोगों ने शो करना है कि हम लोग किस तरह से एक हैं। वो हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं, हमारा जो भाई बहन इस टाइम जिसका कारोबार से डिस्टर्ब हुआ है उसके साथ आप खड़े हों। खड़े कैसे होंगे? उसके पास जो चीज़ नहीं है, बिलफर्ज आपके पास अगर आजकल मास्क की किसी के साथ शॉर्टेज है, मास्क अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लोगों के पास खाने को नहीं है, जो मास्क अफोर्ड नहीं करे आप उसको मास्क बाय करके दे सकते हैं, आप खरीदें, उसको फ्री में दे दें और उसको कहीं मास्क यूज़ करें। इसी तरह से जिस बंदे को जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग मिल के कर सकते हैं, एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। स्पेशली खाने का देखा जाए तो आजकल लोगों के पास राशन का बहुत प्रॉब्लम है, आप लोग राशन लेके उनको दे सकते हैं। राशन लेके देना तो दुनिया में तो आप वैसे नेकी कर ही रहे हैं, इसका अजर आपको आखिरत में भी मिलेगा। हर कोई बंदा अपने आप को सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट समझे। ये नहीं है कि आप कहेंगे कुछ लोग हैं उनकी ड्यूटी है, कुछ NGOs हैं उनकी ड्यूटी है वो करेंगी। जैसे मैंने अक्सर देखा लोग कहते हैं गवर्नमेंट का काम है, भाई गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमारा भी काम है। आपके पड़ोस में आपने हमसाये के हकूक नहीं पढ़े? अब जो आपको तालीम दी जाती है, तालीम और तरबियत का वर्ड यूज होता है। तालीम और तरबियत तो ये है कि आपने उसको किस तरह से करना है। तालीम में आप देखें आपको पढ़ाया जाता है हमसायों के हकूक, पड़ोसी के हकूक आपने पढ़े होंगे, तो यही पड़ोसी के हकूक ही आप अदा करें तो मैं समझता हूँ आप बहुत सारा कुछ कर जाएंगे। कोरोना आज जिस मुश्किल के साथ और जिस लोगों के साथ वाबस्ता हो गया, हम इस मुश्किल का हल कैसे तलाश कर सकते हैं? एज ए कानूनदान, एक माहिर कानून की हैसियत से आप क्या कहेंगे कोरोना के हवाले से? इसमें सबसे जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो हुकूमत वक्त की बनती है कि उसके ऊपर कानून साजी की जाए, सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं ताकि हर बंदा सोशल डिस्टेंसिंग को ख़ास तौर पर ख्याल रखे और इसके ऊपर पूरी तरह से अमल दरामद करे। जब सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर और SOPs जो बनाए गए हैं उनके ऊपर पूरी तरह अमल होगा तो इंशाअल्लाह जो इसका फ़ायदा है ये हमारे मुल्क को, हमारे इलाके को, हमारे मोहल्ले को, बल्कि पूरी दुनिया को इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा पहुंचेगा। जब इसके SOPs के ऊपर अगर ख्याल नहीं रखा जाएगा तो ये एक बंदे से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, और इसी तरह ये नंबर जो है ये हज़ारों से लाखों में पहुंच जाएंगे। जैसा कि आजकल इसका जो फ्लो है पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ हुआ है, तो इसका जो वाहिद हल है वो यही है कि SOPs के ऊपर जो है वो सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए, इसके ऊपर जो कानून साजी है वो सख्त से सख्त की जाए, लोगों के ऊपर जो हैवी किस्म के जुर्माने हैं वो डाले जाएं, और जितना कानून के ऊपर इस सख्ती होगी उतना फिर लोग जो है इसके जो SOPs है उसका ख्याल भी रखेंगे और उसके ऊपर इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। टीवी जो वर्कर्स वगैरह की कंप्लेंट्स आती हैं, फिर हम उनकी कंप्लेंट नोट करते हैं और उसके बाद फिर वर्कर्स वगैरह को कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो हमारी कंप्लेंट से हो जाता है काम। और साथ इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कोरोना के हवाले से SOPs पर अमल करने का भी कहा जाता है, तो हम लोगों को अवेयर करते हैं। ज़्यादातर देही इलाकों से भी कॉल्स वगैरह आती है, ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है, तो हम लोग उन्हें बताते हैं कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क वगैरह पहना करें और जब घर वापस आते हैं
تو ہاں گلوز وغیرہ اتار کے, ماسک وغیرہ اتار کے بچوں کے پاس جائیں, سینیٹائزر وغیرہ یوز کر لیں. تو زیادہ ہم انہیں اویئر کرتے رہتے ہیں, کیونکہ اس میں 52% آبادی خواتین کی ہوتی ہے جو کالز وغیرہ کرتی ہے, تو ہم انہیں اچھی طرح سے اویئر کرتے ہیں. آج کے جرنلسٹ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, معاشرہ بڑھ گیا, ملک بڑھ گیا, آبادی بڑھ گئی, لیکن کرونا کے بعد مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے. ایز اے جرنلسٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایز اے جرنلسٹ اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے؟ ساتھی کو سب سے پہلے اس کرونا وائرس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی ہونی چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. حالانکہ حکومت اس سلسلے میں بہت زبردست کام کر رہی ہے, بہت عام کام کر رہی ہے, آگاہی دے رہی ہے, عوام میں اویئرنیس دے رہی ہے. اس کے باوجود بھی اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے زندگی کے تمام, ملک کے تمام مقاصد فکر کے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جن میں وکلاء بھی ہیں, اساتذہ بھی ہیں, علماء بھی ہیں, دیگر جو شعبوں کے لوگ بھی ہیں. سب کو چاہیے وہ شہروں کے علاوہ, شہروں میں تو زیادہ آگاہی تو ہے, لیکن سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے دیہاتوں میں, جہاں خواتین کھیتوں میں کام کرتی ہیں, جہاں لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں. ان لوگوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اس کو ہمیں سب مل کر ان کو جا کے وہاں ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ کرونا وائرس کیا ہے اور اس کے نقصانات سے کیسے بچا سکتا ہے, اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں. یہ میں اپنی طرف سے میسج دے رہا ہوں, پوری قوم کو میسج دے رہا ہوں, کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری اکیلی نہیں ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. کرونا تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے, حفاظتی تدابیر پہ بدقسمتی سے پوری طرح عمل نہیں ہو رہا. آپ ایک ماہر قانون کی حیثیت سے کیسے دیکھتے ہیں اس کو, اور ایس او پی پہ عمل کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تجاویز ہے؟ کورونا کے حوالے سے سب کو جو ایس او پی ہے اس کے مطابق ہمیں درآمد کرنا چاہیے. جو بھی علماء ہیں, سیاسی طور پہ ہیں, وکیل ہیں, سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو ایس او پیز ہیں اس میں عمل درآمد کیا جائے, اور جو دفعہ 144 کے مطابق جو بھی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں اور زیادہ سے زیادہ بچ سکیں. آج کا جرنلسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے, وہ خبر بھی دے رہا ہے, وہ آپ کو پکچر بھی دے رہا ہے, پھر آپ کو اس کا پس منظر بھی دے رہا ہے, اور آج کے دور میں اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. ایز اے جرنلسٹ آپ اپنی ذمہ داری کیا فیل کرتے ہیں, کیسے میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا کیسے پہنچانا چاہیے, اس کے لیے آپ کی ذمہ داریاں؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو ہمیں جو ایس او پیز بتائی ہوئی ہیں, گورنمنٹ کی جو ایس او پیز بتائی ہوئی ہیں, ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اس پہ خود عمل کریں گے تو ہمیں دیکھ کے لوگ موٹیویشن لیں گے کہ ہاں یار ان لوگوں نے ایس او پیز پہ عمل کیا ہوا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور جو آج کل کا دور ہے اس پہ ڈاکٹرز کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے, جرنلسٹ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے. کیونکہ وہ ہر محاذ پہ جاتے ہیں, وہ بناتے ہیں, لوگ ان سے ویوز لیتے ہیں کہ بھائی جان وہ کرونا کا کیا سسٹم ہے. کوئی آپ نے سنا ہوگا کوئی لوگ کہتے ہیں یہ وبا ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ فلانی سازش ہے, یہ فلانی, یہ جو بھی سازش ہے اب یہ آپ کے گھر کے دروازے پہ پہنچ چکی ہے. آپ کو اس کو روکنا ہے, کیونکہ آپ نے نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ نے اپنے گھر والوں کو بچانا ہے, آپ نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے. کیونکہ آپ ٹھیک رہیں گے, آپ کا معاشرہ ٹھیک رہے گا. آپ کے گھر میں ہی اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز آ جائے گی تو آپ باہر کس طرح جائیں گے, آپ لوگوں کو کس طرح بچائیں گے. ماہر تعلیم کی حیثیت سے پروفیسر صاحب نے بڑا کام کیا ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو گھروں تک محدود ہو گئے, اور ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹ جو اب اس وقت توفیق نہیں رکھتے کہ وہ ٹیوشن پڑھ سکے, ان کو بھی, اور پھر وہ اسٹریٹ چلڈرن جو اسکولوں تک نہیں پہنچے ان پہ بھی ان کا کام ہے. پروفیسر صاحب, آج ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے اس کرونا زدہ ماحول میں آپ اپنی ذمہ داری کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورونا نے دنیا کو بدل دیا ہے, اور مزید جو اس کی پیش رفت آگے ہوگی دنیا کو بدل دی. دنیا اپنی اسٹریٹجیز چینج کر رہی ہے, اس میں ایجوکیشن سر فہرست ہے. اس وقت تو ٹرانزٹ فیز کے اندر قوم پوری دنیا جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم پر, ڈیجیٹل ایجوکیشن سسٹم پر یا ورچوئل ایجوکیشن سسٹم پر آ گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور آپشن بھی زیر غور چل رہی ہے, وہ ہے آؤٹ ڈور ایجوکیشن. اور ایجوکیشن ہی نے چونکہ اس کا حل فراہم کرنا ہے, اویئرنیس کے لحاظ سے نیو ہیلتھ کیئر سسٹمز کیا ہوں گے, ریسرچ اورینٹڈ اسٹریٹجیز کیا ہوں گی کہ جس کے ذریعے سے ہم NCV یعنی نوول کورونا وائرس کے اوپر قابو پا سکیں. انوائرمنٹلسٹ اس پر کام کر رہے ہیں. ہمیں ایک نئی انٹیگریٹڈ ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ کرافٹ کرنا ہوگی, وہ ڈیزائن کرنا ہوگی. اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پر 3 یونٹس پہ کام کرنا ہوگا. پہلا یونٹ جو ہے وہ دیکھیے, پہلا جو ٹیچنگ یونٹ ہے وہ پیرنٹل یونٹ ہوتا ہے. جو پہلا ٹیچر ہے وہ پیرنٹ ہوتا ہے. پیرنٹل یونٹ, ٹیچرز یونٹ,
اور اسٹوڈنٹس کا یونٹ، یہ ملا کر ایک نیشنل یونٹ جو ہے وہ فارم کرتے ہیں. آپ ان تینوں یونٹس کو یونیفائی کر دیجئے، ان کو آپ جو ہے اس کی جو تھرو پٹ ہے اس کو آپ ڈٹرمن کرتے ہوئے جو آپ نے آگے تھرو پٹ لینی ہے نیشنل لیول کے اوپر، اس کے لیے آپ ایک پالیسی مرتب کیجئے. اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر شخص بیک وقت معلم بھی ہے، متعلم بھی ہے، تیسری کوئی حالت نہیں ہے. جہاں تک اس کے پھیلاؤ کا تعلق ہے، دیکھیے چند مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے جب یہ لاک ڈاؤن تھا، یہ فگر چند سینکڑوں میں تھی. اب یہ فگر پھیل کر ہزاروں میں کیوں پھیل جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس جو شعور تھا اس کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ تعلیم ہی ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے تھا، اس کے لیے کوئی اقدامات کیے جانے چاہیے تھے. دیکھیے صرف گورنمنٹ کی، حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی، کچھ قومی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. اس پر میری سجیشن یہ ہوگی کہ 3 کاؤنسلز آپ کی، پیرنٹل کاؤنسل، ٹیچرز کاؤنسل اور اسٹوڈنٹس کاؤنسل مل کر اس پر کام کریں منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ. اور خصوصاً وہ بچے جو اسکول نہیں جا سکتے، دیکھیے اسکول تو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ بیٹھ کر جو ہے بنیادی جو تعلیم ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں جو علم ہے وہ علم جس کے ذریعے سے وزڈم آتا ہے، وہ علم جس کے ذریعے سے آپ وہ دانش جویانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، جس دانش جویانہ رویے کے ذریعے سے پھر قومیں بنا کرتی ہیں. میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کرائسس بہت ساری قوموں کو یہ بنا کے چلا جائے گا، بہت ساری قوموں کو شاید ہی مٹا بھی جائے. اگر ہم نے اس کرائسس سے نہ سیکھا، میری اس میں گزارش یہ ہوگی کہ اب ہمیں کیپٹلزم اور امپیریلزم اورینٹڈ رویوں کو چھوڑ کر ایک نیشنلائزڈ 1 یونٹ رویے کے اوپر آ جانا چاہیے، اور صحیح معنی میں جو ہے جو معاشرے کی اکائی ہے اس پر توجہ دیتے ہوئے ہمیں سب کو برابر ایکویٹی اینڈ جسٹس، ایکویلٹی کے اندر اور ایک نیشنل ایکویلیبریم کے اندر کنسیڈر کرتے ہوئے ہمیں ایک نیا ایجوکیشن فارم کرنا پڑے گا. ناظرین، میرے ساتھ سمیہ مظہر ہیں، ماہر نفسیات ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میم، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کا مرض جو ہے وہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی خواتین جو آبادی کا 52% حصہ ہیں اور دیہی علاقہ ہے راولپنڈی میں زیادہ تر، کیسے اویئر کریں گے ان کو؟ دراصل سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو مسائل ہیں کرونا کے اور اس کے پھیلاؤ کے، اس میں ہماری خواتین کا بہت زیادہ رول ہے. اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو بار بار یہ ریئلائز کرائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا خیال رکھنا ہے. جب وہ باہر جائیں تب کیسے خیال رکھنا ہے، جب وہ گھر آتے ہیں تو ہاتھ بار بار اگر دھوتے ہیں، آنے سے پہلے جب آپ اپنے پاس ایک سینیٹائزر رکھ لیں. پھر جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کسی سے بھی اس طریقے سے فوراً سے نہ ملیں، جیسے اکثر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے دیہی علاقوں میں بھی، بچوں کو فوراً سے لاڈ پیار کرنا شروع کر دینا یا ملنا، اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی جراثیم باہر سے لے کے آئے ہیں وہ آگے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. سو اس کا خیال رکھیں، پہلے صحیح طریقے سے نہائیں، ہاتھ دھوئیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو خوف ہے اس کی کمی کریں کہ کرونا وائرس بیسکلی احتیاط سے بچا جا سکتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جتنا بھی آپ خوف کا شکار ہوں گے آپ کا دفاعی نظام یا امیون سسٹم ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو یا بڑوں کو اس کی احتیاط ضرور بتائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر تو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے جیسے کھانسی، نزلہ یا نارمل جو سیزنل بخار ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ پینک نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے. کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنی غذا کا خاص طور پہ خیال رکھیں، وائٹامنس کا استعمال، کیلشیم کا استعمال، اور ساتھ ہی ساتھ پروٹین سے بنی ہوئی جتنی بھی خوراک ہے اس کا استعمال کریں. چیئرمین صاحب، ایک چیز ہم نے دیکھی، راولپنڈی بڑا گنجان ایک شہر ہے اور پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے، اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک بڑا ادارہ ہے. آپ نے مستقبل کے حوالے سے جو منصوبے بنائے ہیں یا جو وہ رننگ میں ہیں یا جو آپ نے آنے والے وقت میں بنانے ہیں، کیسے آپ نے SOPs کو فالو کیا ہے مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے؟ کورونا نے تو پوری دنیا کا نقشہ بدلی کر کے رکھ دی ہے، اور ایون دنیا میں کوئی ایسا ملک بچا نہیں جس میں کوئی کورونا کا نہ ہو، انفلٹریشن اور وائرس کی انفیکشن نہ ہو. تو اسی چیز سے ہم نے گورنمنٹ کے SOPs اور ہم نے اپنے بھی SOPs کے مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ہم نے جیسے لاک ڈاؤن ایز آف ہوا ہے تو ان میں ہم نے چند سٹیپس لیے ہیں جو میں آپ کو بڑی شارٹلی اور بریفلی بتاتا ہوں. کہ گورنمنٹ نے الاؤ کیا کنسٹرکشن سیکٹر کی اوپننگ،
تو ہمارے بڑے پروجیکٹس میں سے 2 بڑے پروجیکٹس ہیں، بلکہ 3 ہیں. پہلا پروجیکٹ ہمارا رنگ روڈ راولپنڈی ہے، جس کا کچھ دن پہلے میں نے سیمینار کیا. لوکل سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہم نے لیا، ان سے پوچھا کہ جی یہ ایک راولپنڈی رنگ روڈ بننے جا رہی ہے، کیونکہ وہ رنگ روڈ ایک پلانڈ اربن پلانڈ سٹی ہوگی. جہاں سے رنگ روڈ گزرے گی وہاں پہ جیسے ہیلتھ سٹی ہوگی، آرٹس اینڈ کرافٹ ہوگا ولیج، پلس سیٹلائٹ ٹاؤنز ہوں گے، ایجوکیشن سٹی ہوگی. پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق ہے اور ان کا بھی بہت زیادہ فوکس ہے. چیئرمین صاحب، ایک ہمارا جو ہم نارملی مائنڈ دیکھتے ہیں، عوام کا مائنڈ دیکھتے ہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے تباہ کاریاں پورے دنیا میں، ہمارے ملک میں، لیکن لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے. جب آپ بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں، یہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں سے ان چیزوں سے بچ کے ہٹ کے اپنے فائدے کے لیے چیزیں کرتے ہیں. اب وہ SOP اس پہ منوان لاگو کرنے کے لیے آپ نے کوئی قواعد و ضوابط میں بھی تبدیلی کی کہ جب پلازا بنے، بلڈنگ بنے، اس میں یہ SOP مکمل طور پہ ہیں؟ دیکھیں جی، وہ جیسے آپ نے کہا کہ جی پہلی چیز یہ ہے کہ SOPs جو ہیں جتنے مرضی آپ بنا لیں، جتنی مرضی گورنمنٹ ان کو بنا لے، الٹیمیٹلی وہ ہمارے پہ آتا ہے، ہماری قوم پہ آتا ہے کہ ہم ان کو کتنا سیریسلی فالو کرتے ہیں. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ دفتر میں تشریف لائے، یہاں پہ باہر ہمارا واک تھرو گیٹ بنا ہوا ہے، سینیٹائزنگ گیٹ بنا ہوا ہے. پھر ہمارے یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں جو آپ کے ہاتھوں پہ آپ ہاتھ دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ان چیزوں کو ہم مد نظر SOPs رکھتے ہیں. یہاں پہ سٹاف کو بھی کہتے ہیں آپ بار بار ہاتھ دھوئیں. صاحب ایک اور بات ہے کہ یہ جو RDA ہے ایک بڑا ادارہ ہے، یہ بڑی لک آفٹر کرتا ہے مختلف اداروں کی بھی. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پنڈی کے 3 بڑے ہاسپٹل ہیں، باقی چھوٹے ہاسپٹل ہیں. بہت سارے لوگ جب کورونا کا شکار ہوتے ہیں یا اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو میڈیسن نہیں مل پاتی، ٹیسٹ مہنگے ہوتے ہیں. عام آدمی تو ماسک لینے سے بھی گھبراتا ہے کہ ہر روز 20-30 روپے کا ماسک کیسے لوں گا. اس پہ بھی آپ نے کوئی کام کیا کہ بھئی ہاسپٹل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ ہم نے دیکھیں جی، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ریسٹرکشن تھی، جہاں پہ ہمارا کام تھا وہ ہم نے پبلکلی کیا. جیسے واک تھرو گیٹس اویلیبل کر دیے بڑے اسپتالوں میں، جو گورنمنٹ کے 3 اسپتال ہیں یہاں پہ، DHQ ہے، بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے اور ہولی فیملی ہاسپٹل ہے. اسی طرح سینیٹائزیشن کا ان کا ہم نے پورا پروگرام بنایا، اور ابھی بھی آپ کبھی جانا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو وہاں پہ چیزیں ہماری موجود ہیں. پھر جہاں تک ان کی آپ کہہ رہے ہیں ماسک، PPEs، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کافی وائبرنٹ ہے، وہ کافی. لیکن چیک تو آپ اس کو کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن بناتے ہیں؟ جی بالکل، ہم کوآرڈینیشن میں کام کرتے ہیں. مجھے اپنا بھی تھوڑا سا ہے کہ جی آپ کی اگر جو ریسٹرکشن نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے، مدد کے لیے پہنچنا چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. RDA جیسے آپ نے کہا بہت بڑا، ہماری 304 اسکوائر کلومیٹر کی جو ریسٹرکشن ہے، وی آر ون آف دا بگیسٹ ایجنسی. تو وہ ہم ضرور ریچ آؤٹ کرتے ہیں، کمشنر صاحب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور ہم رہتے ہیں، ہماری بلکہ میٹنگز ہوتی ہیں. آپ ابھی انفیکٹ ڈینگی کا بھی سیزن شروع ہو گیا، ہم وہ بھی کوآرڈینیشن کر رہے ہیں، اسپریز کر رہے ہیں. جن گلی محلوں میں ہماری جو ریسٹرکشن ہے وہاں ہم سینیٹائزیشن کرتے ہیں. ہمارے واسا کے ٹرکس ہیں جو اسپیشلی فٹڈ ہے ود اکوپمنٹ، جو سینیٹائز کرتی ہے، گلیوں میں جاتی ہے، ان کو اسپرے کرتی ہے. سو یہ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہماری کافی کلوز کوآرڈینیشن ہے ہیلتھ اتھارٹی. کافی ٹیمیں آپ نے بنائی ہیں جو راولپنڈی کے گنجان آباد علاقوں، خاص طور پہ دیہی علاقوں میں. ہم نے پہلے تو جو ٹیم شروع میں بنائی، ابھی تک میں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہوں. جیسے ہر یونین کاؤنسل جو راولپنڈی کی جو ریسٹرکشن میں ہماری راولپنڈی کے ایریا میں آتی ہیں، ان یونین کاؤنسل میں ہماری پاکستان تحریک انصاف کی تنظیمیں موجود ہیں، سٹی کی، اس کا رورل ایریا کی بھی. تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان کو آرگنائز کیا، امیڈیٹلی آرگنائز کیا، لاک ڈاؤن سے پہلے ہم نے آرگنائز کیا، اور ان کو ہم نے ینگسٹرز کو بھیجا جنہوں نے جا کے ٹریننگ کی، ان کو بتایا کہ جی یہ چیز آپ کریں گے تو آپ کرونا سے بچے رہیں گے، اس بیماری سے. پھر ہم نے انہی کے تھرو ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن بھی کی. ہم نے اس کو پبلسائز نہیں کیا، مخیر حضرات سے ہم نے پروگرام کے ساتھ لنک کی نہیں، ہم نے ایز این انڈیپینڈنٹ، کیونکہ راولپنڈی میں ہم نے کرنا تھا تو ہم نے مخیر حضرات سے، پرائم منسٹر صاحب کی بھی کال تھی تو ہم نے ان سے
राशन कलेक्ट किए, उन्होंने हमें राशन ला के यहाँ पे दिए, फिर हमने उनके थ्रू विदाउट कॉलिंग पीपल यहाँ पे जमघटा लगाने के लिए या मीडिया शो करने के लिए, हमने अपनी उन्हीं तंजीमों के थ्रू उनको घर घर राशन पहुँचाया और डिस्ट्रीब्यूशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह टर्किश एड ने भी हमें यहाँ के राशन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने तकरीबन 4000 घरों तक रीच आउट किया। जी बहुत बड़ी तादाद है चेयरमैन साहब। एक जो आपने अपनी टीमों की बात की, यूनियन काउंसिल की सतह पे बात की, क्या इसके साथ आपने इसको टाइगर फोर्स जो है उसको भी लिंक किया या ये कोऑर्डिनेशन में थी आपकी अलग की? जी ये मैंने जैसे कि बताया कि ये हमने मार्च के शुरू में बनाई, उस वक्त टाइगर फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी, बट अब क्योंकि टाइगर फोर्स एग्जिस्टेंस में आ गई है तो अब हम उनके साथ मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो हमारी तंजीमें जो ऑलरेडी काम कर रही थी अब वो उनके साथ मिलके, उन्हीं में से टाइगर फोर्स भी है। फिर हमारी खवातीन को भी रीच आउट करने के लिए हमने अपनी उन टीम्स में खवातीन को भी इंक्लूड किया जिन्होंने घर घर जाके एक तो मैसेज दिया और दूसरा फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी। चेयरमैन साहब मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा मौजूद है, आपको लाखों नहीं करोड़ों लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और मीडिया का एक मौसर किरदार है, स्टेट चैनल का अपना किरदार है। आप उनको कोई मैसेज करना चाहें ताजरों को, उलमा को, मीडिया को, आवाम को, इस हवाले से, तो मेरा कैमरा हाजिर है। मैं अपने सारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों से, माओ बहनों से अपील करता हूं कि आप SOPs गवर्नमेंट के जो है फॉलो करें। हम भी बार बार ये चीज़ बताते रहते हैं, मीडिया में भी आके बताते रहते हैं, प्रिंट मीडिया में भी बताते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी हम देते रहते हैं। तो आपसे भी ये अपील है कि आप ये SOPs फॉलो करें अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपनी सेहत के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का खुलासा ये है कि आपने SOPs पे अमल करना है। ये सिर्फ आपकी ज़ात के लिए नहीं है, इंसानियत के लिए है। जब एक शख्स गलती करता है तो वो ना सिर्फ अपने घर के लिए बल्कि अपने मुआशरे के लिए एक तबाही बनता है। अगर हम 150 साल इंसानी तारीख देखें तो आज हम मुश्किल तरीन जिंदगी में हैं। आप देखें कि लाखों का फिगर जो है वो करोड़ों की तरफ बढ़ रहा है। लोग लुक़्मा अजल बने पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी ये फिगर जो है अब लाखों में जा रहा है। तो उसके लिए किरदार क्या करना है? किरदार यही करना है कि आपने जब एहतियात करनी है तो इट्स मीन कि आप मुआशरे के लिए कर रहे हैं, आप मुल्क के लिए कर रहे हैं, आप इंसानियत की कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान है, पंजाब है, दीगर सूबे हैं, सब मिल के वो पाकिस्तान चाहते हैं जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है और जो इमरान खान के विजन का पाकिस्तान है। उसमें आपने किरदार अदा करना है। उसके लिए मीडिया ने किरदार अदा करना है, उलमा ने किरदार अदा करना है, मुख्तलिफ ताजरों ने किरदार अदा करना है।